बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। खबरदार अमरीका, ईरान से पंगा ना लो, इसराइल के कहने पर ईरान के साथ जंग शुरू मत करो। तुर्की ने, सऊदी अरब ने ईरान को बचाने का ऐलान कर दिया है और तुर्की में खड़े होकर ईरानी वजीर खारजा ने ऐलान किया है कि हम कभी इसराइल और अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे और अमेरिका धमकियों के जरिए से ईरान को डरा नहीं सकता है। अगर जंग लाजिम है तो फिर हम लड़ेंगे, लेकिन हम सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ने कश्तियां जला दी हैं। इसराइल बाज आ जाओ, खित्ते के अंदर इजारादारी और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे छोड़ दो। अमेरिका को सऊदी अरब ने खबरदार कर दिया है। और आज मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी और बैतुल्ला शरीफ में फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के हवाले से ख़ास तौर पर ऐलानात और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें सामने आई हैं। गज़ा और इसराइल के दरमियान जो 2 साला जंग हुई, उसके बाद मशरिक़ वस्ता का जो मंजरनामा है वो बदला हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब के तेवर बदल चुके हैं, तुर्की के तेवर बदल चुके हैं, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता का मेन प्लेयर बन चुका है, मिस्र के रवैयों में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है और कतर इस वक्त इसराइल को चारों तरफ से जकड़े हुए है, क्योंकि इसराइल ने कतर पर हमला किया था। अगर आपको याद हो, चंद महीने पहले की बात है। और अरबों में एक रिवायत है कि वो जब किसी से दुश्मनी करते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं, आखिर तक लेकर जाते हैं। ये ज़रा आप रिपोर्ट देखें, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, ये एक इंटरनेशनल मीडिया है, उसकी रिपोर्ट है जिसका मैं खुलासा सिर्फ आपके सामने रखूंगा कि ईरान अगरचे अब खित्ते की बड़ी कुव्वत नहीं रहा है, वो बहुत पीछे चला गया है। अब असल मुकाबला 2 ब्लॉक में हो रहा है, यानी मशरिक़ वस्ता में जो रेस चल रही है वो 2 ब्लॉक्स के बीच चल रही है। एक इब्राहिमी ब्लॉक है जिसको इसराइल लीड कर रहा है और इब्राहिमी अकॉर्ड या इब्राहिमी मुआहिदों के ज़रिए से उसको दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ब्लॉक है इस्लामिक ब्लॉक, जिसको सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, कतर और इसके अलावा ईरान भी इस ग्रुप का हिस्सा बन रहा है। ये दूसरा ब्लॉक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली मर्तबा जो सऊदी अरब है उसने करवट ली है और सऊदी अरब ने इसराइल की इताअत बैत करने से इनकार कर दिया है। ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट है। इसके अलावा ये आज की एक और ख़बर आप देखें। मक्का मुकरमा में आज मस्जिद अक्सा के हवाले से ख़ास तौर पर दुआ की गई है। आज जुमअतुल मुबारक था। मस्जिदुल हराम में जुमा का जो खुतबा और इज्तिमा हुआ, उसमें मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के हवाले से ख़ास तौर पर दुआ की गई। इसी तरह से अगर हम मदीना मुनव्वरा की बात करें तो वहाँ पर जो शेख अब्दुल बारी अस-सुबैती आज के ख़तीब थे, उन्होंने ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा के लिए, फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए और इसराइल के जो जुल्म हुए हैं उनके ख़िलाफ़ दुआ की है। और ये ख़बरें, यानी कि ये चीज़ें सऊदी अरब के ऑफिशियल सरकारी टेलीविज़न क़नात अल-अख़बारिया पर भी नशर होती हैं। और पिछले कुछ अरसे से मुसलसल सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान टेंशन चल रही है। ये आप एक और ख़बर देखें। एदे कोहेन, ये इसराइल का एक सहाफ़ी है और ये इसराइल के मीडिया पर आता रहता है, अरब उमूर का ये अपने आप को सहाफ़ी कहता है। इसने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक तौहीन अमेज़ पोस्ट लगाई और कहा कि सऊदी अरब को इसराइल सबक सिखाएगा। नज़रीन क्या, सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान ने दौरा किया अमरीका का, अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें की हैं और ये दौरा बड़ा ख़ास दौरा था जिसमें ईरान का मसला एजेंडे का हिस्सा था। सऊदी अरब ने 2 टोक पैगाम भेजा है अमरीका की तरफ कि अगर आप ईरान से जंग लड़ेंगे तो सऊदी अरब को नुकसान हुआ या खित्ते में इस आग से मज़ीद तबाही आई तो फिर वो अमेरिका के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसराइल ईरान की हुकूमत गिरा कर रज़ा शाह पहलवी जैसे लोगों को लाता है, यानी अपने हामियों को, तो यह हमें कबूल नहीं है। यह सऊदी अरब का पैगाम था अमेरिका को। इसके अलावा आज जो एक और बड़ी मूवमेंट होती है वो तुर्की से है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान के साथ मुलाकात होती है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की, और ये मुलाकात अंकारा में होती है। और इस मुलाकात से पहले ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तुर्क सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू होती है। अब मीडिया के सामने जो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो बातें हुई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा दुनिया के सामने खड़े होकर कहा
ترکی ایران میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ احتجاج کے دوران جو وہاں ہلاکتیں ہوئیں اس پر ایرانی عوام سے تعزیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ایران کے اندرونی مسائل بیرونی مداخلت کے بغیر پرامن طریقے سے حل ہونے پر یقین رکھتا ہے، اور ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی طرح کا حملہ، فوجی کارروائی ہمیں قبول نہیں ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ دراصل اسرائیل امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے تیار کر رہا ہے اور خطے کے استحکام کو داؤ پر لگانا چاہتا ہے، اور ہم اسرائیل کو ایران کے خلاف امریکہ کے حملے سے روکیں گے اور اسرائیل کے خوابوں کو ایران میں پورا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بات آج ترک وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر انقرہ میں کہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترکی کے اندر کھڑے ہو کر جو باتیں کہیں ترک وزیر خارجہ کے ہمراہ، وہ کچھ یوں تھیں کہ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے سے ایران سے بار بار مذاکرات کی درخواست کر رہا ہے، مگر ایران واضح کرتا ہے کہ دھمکیوں کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی موقف کو متضاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوجی کارروائی کوئی حل نہیں ہے، اور پچھلے سال جون میں امریکی حملہ ناکام رہا تھا۔ عراقچی نے کہا کہ اسرائیل دراصل خطے میں جنگ کو ہوا دے رہا ہے اور مختلف منصوبوں کے ذریعے علاقائی ممالک کو کمزور کرنا چاہتا ہے، جبکہ خطے کی کشیدگی بیرونی طاقتوں کی غیر قانونی مداخلت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ماضی میں نیک نیتی نہیں دکھائی، تاہم ایران قانونی، منصفانہ اور باعزت سفارتی عمل کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ترکی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم شام کی وحدت اور علاقائی سالمیت کی بھی حمایت کرتے ہیں اور صہیونی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ گفتگو تھی ایرانی وزیر خارجہ کی ترکی کے اندر۔ یہ جو گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کے علاوہ پس پردہ بیک ڈور جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جو ترکی کے اندر تھے، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ بھی کہا کہ ایران کے میزائل پروگرام اور دفاعی نظام پر کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے، یعنی ہم اپنا جوہری پروگرام نہیں چھوڑیں گے، میزائل پروگرام بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب امریکہ ایران سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایک جامع معاہدہ چاہتا ہے جس میں جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ ہو، یعنی ایران جوہری پروگرام ختم کر دے، مستقبل میں یورینیم کی انریچمنٹ یا افزودگی نہ کرے، اور اسی طرح سے افزود شدہ جو یورینیم ہے وہ ایران سے کسی تیسرے ملک یعنی رشیا یا چائنا میں منتقل کر دیا جائے۔ میزائل پروگرام جو ایران کے پاس ہے، خصوصاً جو طویل فاصلے کے میزائل ہیں 2000، 2500، 3000 کلومیٹر فاصلے کے، ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کی رینج 400-500 کلومیٹر تک ہی محدود رکھی جائے۔ خطے میں اتحادی گروہوں کی یعنی ایران پراکسیز کی حمایت بند کر دے، آبنائے ہرمز اور بحیرہ احمر کی سلامتی کی ضمانت دے، میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی رشیا یا کسی بھی تیسرے ملک کو کہیں اور منتقل کرنا روکے، اور اندرونی طور پر مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن یا مخالفین کو پھانسیاں دینا روکے، سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، انٹرنیٹ کو بحال کر دیا جائے۔ یہ ڈیمانڈز ہیں امریکہ کی، جو ترکی، سلطنت عمان، قطر، مصر اور سعودی عرب وغیرہ کے ذریعے سے ایران کو دی گئی ہیں کہ آپ یہ باتیں اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے بدلے میں امریکہ کیا کرے گا کہ امریکہ ایران پر تمام عائد شدہ پابندیاں ختم کر دے گا، سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے، اقتصادی انضمام اور سرمایہ کاری کی پیشکش ہوگی۔ لیکن دوسری طرف ایران کیا یہ سب باتیں مانتا ہے؟ بالکل بھی نہیں مانتا۔ اسی حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ بھی اہم ہے کہ ہم اپنی آزادی پر اور اپنی خود مختاری پر اور اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ علی لاریجانی ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ ہیں اور ایران کی قومی سلامتی کے چیف ہیں۔ ان کی ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ نشر ہوتی ہے کہ یورپی یونین کو یہ بات معلوم ہے کہ جن ممالک نے ایران کی فوج یعنی پاسداران انقلاب کے خلاف قرارداد کی حمایت کی ہے، ان کی افواج کو ایران دہشت گرد تصور کرتا ہے۔ علی لاریجانی نے کہا کہ یورپی ممالک ایران کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، یعنی ایران کی فوج کو دہشت گرد قرار دے کر یا ایران پر پابندیاں لگا کر یا سفارتی تعلقات بائیکاٹ کر کے، اس کے نتائج یورپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ یہ علی لاریجانی ایران کے جو نیشنل سیکیورٹی کے چیف ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر تسنیم نیوز ایجنسی نے جاری کی ہے کہ ایرانی صدر کے ہنگامی رابطے جاری ہیں۔ ایرانی صدر نے آج UAE کے پریزیڈنٹ محمد بن زائد ال نہیان کو فون کیا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ UAE اپنی سرزمین ایران کے اگینسٹ استعمال ہونے نہیں دے گا، اور ساتھ ساتھ UAE سے مدد مانگی کہ بوقت ضرورت ہمیں آپ جیسے پڑوسیوں کی ضرورت ہوگی۔ یاد رہے آبنائے ہرمز میں UAE اور ایران بہت ایک دوسرے کے کلوز ہیں۔ اب کئی ملکوں سے ایرانی صدر کی بھی رابطے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 6 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے فون پر رابطہ کیا، مثلا مصر، ترکی اور قطر، سعودی عرب، پاکستان، سلطنت عمان۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کی گفتگو ہوئی، اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آج کے دن UAE کے پریزیڈنٹ سے اور ترک پریزیڈنٹ سے
اور اسی طرح سے گزشتہ روز سعودی ولی عہد سے فون پر باتیں کی ہیں. یعنی پچھلے 2-3 دنوں میں بہت کچھ بیک ڈور چل رہا ہے. لیکن اب ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے اس کے پیچھے مین جو پلیئر ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ پورا خطہ یعنی مشرق وسطیٰ جو پورا ہے یہ اسرائیل کے آگے جھک جائے، یا سادہ لفظوں میں اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور مشرق وسطیٰ میں جو بادشاہت ہے، جو سردار ہے، جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے وہ اسرائیل کے پاس ہو. اور یہ چیزیں سعودی عرب اور ترکی کو قبول نہیں ہے، جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں. اب ایک اور خبر آپ دیکھ لیں کہ ایک مبینہ موساد سے وابستہ آپریٹو نے اسرائیلی چینل 12 کو بتایا ہے کہ اس نے 13 جون کو یعنی جون کے اندر جب لڑائی ہوئی اس وقت ایران کے اندر ایک ٹیم بنانے میں مدد دی، اور براہ راست ہیڈ کوارٹر سے رابطے میں رہتے ہوئے ایک بیلسٹک میزائل لانچر کو ریموٹ کے ذریعے سے نشانہ بنایا. یعنی اسرائیل کے جو جاسوس ہیں وہ ایران کے اندر موجود رہے تھے، اور اسرائیل کی موساد ایجنسی اتنی پاورفل ہے کہ وہ ایران کے اندر سے جاسوسوں کو بھرتی کر کے ان کی مدد سے ایران کے جو راکٹ لانچر تھے ان کو تباہ کیا، بیلسٹک میزائلوں کے جو لانچر تھے ان کو تباہ کیا گیا. اور اس وقت بھی اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں جاسوس ہیں ایران میں، جن کے پاس ڈرونز ہیں جو بوقت جنگ استعمال ہو سکتے ہیں اور ایران کو بھاری نقصانات پہنچائے جا سکتے ہیں. بہرحال مشرق وسطیٰ میں بدلتی ہوئی اس صورتحال کے پیچھے جو اسرائیل کی مبینہ لابنگ ہے اور جو کوششیں ہیں ان کو سعودی عرب نے اور ترکی نے روکنے کا اعلان کر رکھا ہے. لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا سردار کون بنتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں کس کا غلبہ ہوتا ہے.